پا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سارے لوگ حج کو چلے گئے، اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ، حالانکہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا کس نے دیا؟ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ایک بڑے لمبے وقت تک ان کا نماز جنازہ نہیں ادا کرنے یہ دیا گیا، پھر یہ بھی کہا گیا کہ رات کی تاریکی میں ان کا جنازہ اٹھایا جائے۔ وہ بندہ، وہ شخصیت جس کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں دو بیٹیاں، ذوالنورین، دو نوروں والے، کائنات میں یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور پھر ایک موقع پر یوں بھی فرما دیا کہ حضرت عثمان غنی سے جو تعلق اور محبت تھی، اس پر یوں بھی فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے جاتی یکے بعد دیگرے میں ایک ایک کا نکاح عثمان غنی سے کرتا۔ شرم و حیا کا پیکر جناب۔ ما در عثمان بعد ما عمل هذا اليوم کا لفظ ہے، ما در عثمان بعد ما عمل هذا اليوم، کہ عثمان نے اتنے اچھے اعمال کر لیے، اللہ کو عثمان اتنا پسند آ گیا کہ عثمان کا کوئی عمل اب اس کا گناہ بن ہی نہیں سکتا، نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اسی شہادت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب حضرت علی امیر المومنین خلیفہ بنے، چوتھے خلیفہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ایک چپکلہ شاہی یا بات چیت ہوئی یا ڈائلاگ ہوا، اور وہ لڑائی کروانے والا بھی ایک تیسرا طبقہ ہے، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہودی طبقہ ہے کہ رات کو دونوں ایک دسترخوان پہ، دونوں کی افواج جو ہیں ایک دسترخوان پہ کھانا کھایا، لیکن رات کی تاریکی میں باد و براں، بارش میں، آندھی طوفان میں درمیان میں کھڑے ہو کر تیسرا طبقہ تیر برساتا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کروڑوں سلام ہے، کروڑوں اربوں سلام ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بھانپ جاتے ہیں کہ میرے والد اور امیر معاویہ میں لڑائی کروانے والا طبقہ کون سا تھا۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے سردار ہیں اور جوانوں کے سردار ہیں، دنیا کے سردار ہیں، جن کی مدح سرائی کے لیے زبان نبوت کو منتخب کیا گیا، زبان نبوت کے انتخاب کیا گیا ان کی تعریف کے لیے، مدح سرائی کے لیے، کہ اس کو گود میں بٹھا کر جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے، اور آج اسی حسن کی تعریف سنت رسول ٹھہری پوری کائنات کے لیے، پوری امت کے لیے۔ وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے اس معاملے کو کہ میرے والد کی اور امیر معاویہ کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، ایک تیسرا طبقہ تھا۔ اصل اختلاف تو یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے۔ فہیم بھائی جو بات میں خلاصہ نکال کر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک تیسرا طبقہ تھا، اس میں مصر کے کچھ لوگ بھی تھے۔ ابن سبا نے وہ بڑی طاقتور طاقت تھی، بہت بڑی طاقت تھی، جن لوگوں کو اس نے تیار کیا۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے سزا دی اپنے زمانے میں، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 74 افراد تھے، اور گنتی کر کے انہوں نے 72 اہل بیت نبی کے پھولوں کو مسلا اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ اہل بیت، آپ یہ یقین جانیے، یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان، اور ہم ایمان سے کہتے ہیں کہ اس وقت قیامت جو ہے نا، قیامت ایک مرتبہ کربلا میں آ چکی ہے، اگر آسمان نے ٹوٹنا ہوتا کربلا میں ٹوٹ جاتا۔ اس سے بڑا حادثہ زمین پر آج سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جن صحابہ کے بارے میں زبان نبوت فرما چکی ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے جنت پہنچ جاؤ گے، وہ حضرت علی ہوں، وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، وہ حضرت عثمان ہوں، وہ حضرت عمر ہوں۔ صحابہ کی اولاد اہل بیت کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کر سکتی، کیوں کہ ان صحابہ کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دے کر گئے، اور جن لوگوں نے دی وہ مسلمان تھے، وہ حاجی تھے، وہ نمازی تھے، وہ کلمہ گو تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ تہجد پڑھتے تھے، ان کے تمام اعمال اس دن برباد ہو گئے جس دن ان کے ہاتھوں سے زہر حسن کو گیا، یا بلکہ اس سے بھی پہلے جب انہوں نے ایسا سوچا۔ وہ ناری تھے، وہ ناری ہیں، وہ جہنمی تھے، وہ جہنمی ہیں۔ اس پر ہمارا اجماع ہے، اس پر ہمارا اتفاق ہے، لیکن اتنی گزارش ضرور ہے کہ شاید وہ تاریخ کا مغالطہ ہے۔ ایک بات میں علامہ صاحب نے جو کہی اس پر میں ضرور کمنٹس کرنا چاہوں گا کہ جو صحیح بخاری کے متعلق جو بات فرمائی انہوں نے کہ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، محمد بن اسماعیل بخاری نے اتنی حدیثوں کو علادہ کیا، انہوں نے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ باقی حدیثیں جھوٹی ہیں، باقی حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں۔ یہ جو باقی سیاہ ستہ کی کتب ہیں اس پر امت کا اتفاق ہے کہ وہ کتابیں ٹھیک ہیں، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا، نہ ان کے کتابوں کی بات نہیں، روایتوں میں اختلاف ہے۔ میں نے کتابوں کی بات، بہت ساری حدیث، غلط فہمی پیدا ہو، میں نے یہ عرض کیا
4 لاکھ سے زیادہ احادیث کو جمع کرنے کے بعد ان میں سے صحیح کے طور پر 4000 حدیثوں کو انہوں نے الگ کیا اور باقیوں کے بارے میں کہا کہ یہ گڑی ہوئی ہیں. اب جو صحاح ستہ ہے ان کی ٹوٹل احادیث کو آپ نکال لیں, ان ٹوٹل احادیث میں مکررات کو آپ نکال دیں, جو حدیث ہر ایک نے نقل کی اس کو نکال دیں تو ٹوٹل تعداد 5000 سے زیادہ نہیں بنتی, وہ جو 5000 سے زیادہ نہیں بنتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو چیزیں تھیں وہ اس زمانے کے حکمرانوں نے گڑی ہوئی تھیں. لیٹ می کمپلیٹ. 4000 جو حدیث تھی نا, اس کے بعد انہوں نے امام بخاری نے ایک اور خلاصہ بھی نکالا 4 احادیث کا, صرف 4 کا. فرمائیں یہ جو 4000 بھی میں نے نکالی ہے نا, ان 4000 احادیث کا یہ 4 احادیث ایسی ہیں جو ان کا خلاصہ ہے, وہ امام ابو داؤد نے بھی لکھی ہیں, لیکن تمام احادیث جو ہیں وہ گھڑی ہو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ بے شمار احادیث ثابت ہیں. یہ الگ بات ہے, اس بات سے اتفاق ہے کہ بہت سارے لوگوں نے احادیث کی کتب میں اپنی طرف سے بہت ساری احادیث شامل کی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جس طرح جمعے کے خطبے میں آپ اکثر جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنیں گے, میں نے کئی ائمہ اکرام سے یہ پوچھا خطبہ سے, یار یہ روایت آپ نے لی کہاں سے, اس روایت کی سند کیا ہے؟ اللہم اغفر للعباس مغفرتم وظاہرتم وباطنہ تلا تغادر ذنبا. ایک مثال ہے کہ اگر سامنے لوگ بیٹھے ہوئے عربی کو سمجھیں تو وہ سوال نہیں کریں گے جی امام صاحب خطیب صاحب آپ ہر جمعے تو کھڑے ہو کر ممبر پہ حضرت عباس کی ظاہری باطنی معافی مانگتے ہیں, یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا جی, کسی کا بھی گناہ ہے. حضرت عباس تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, صحابیت کے دردے میں شامل ہیں, حضور کا گھر ہے, حضور کا اہل خانہ ہے. ان کے بارے میں ایسی روایت کیوں گڑھی گئی, کیوں یہ شامل کی گئی؟ آپ اپنے والد کی یا اپنی معافی ہر جمعے نہیں مانگتے, ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے ان کی کیوں مانگی جاتی ہے؟ یہ تمام اس قسم کی روایت